بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو زمانہ جاہلیت میں یثرب یعنی مدینہ کا ایک عظیم رہنما مانا جاتا تھا۔ آپ قبیلہ بنو سلمہ کے سردار تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے سخی اور بہادر لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سرداران عرب کے لیے ایک خصوصی بت ہوتا تھا جس کو وہ اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے بت کا نام منات تھا اور اس کو خاص لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ گھر میں اس کی بہت حفاظت کی جاتی تھی اور اس کو اعلیٰ قسم کے عطریات لگائے جاتے تھے۔ جب ایمان کی کرنیں یثرب کے گھروں میں پھیلنے لگی تب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 60 سال تھی۔ سب سے پہلے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کی بدولت حضرت عمرو بن جموح کے 3 بیٹے اور ان کے قریبی دوست حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اپنے بیٹوں سے متاثر ہو کر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ بھی مسلمان ہو گئیں، لیکن حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ ان کے گھر کے تمام افراد مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کی بیوی ہند کے دل میں یہ خیال آیا کہ یثرب کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کہیں ان کے شوہر کفر کی حالت میں نہ مر جائیں، اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کے بیٹے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام نہ قبول کر لیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ہند خبردار کہیں اپنے بیٹے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی چنگل میں نہ پھنس جائیں۔ پھر کہا کہ ہمیں اس شخص کے بارے میں سوچنا ہی پڑے گا۔ بیوی نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن کیا آپ اپنے بیٹے معاذ کے منہ سے وہ بات سننا پسند کریں گے جو وہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم بھی نہیں۔ اس نیک خاتون نے جب اپنے خامند کے تیور دیکھے تو فوراً بولی، نہیں، بیٹا صرف مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مجلس میں شریک ہوا تھا اور اس مجلس میں جو باتیں ہوئیں وہ اس نے یاد کر لیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ یعنی معاذ حاضر ہوئے تو کہا، مجھے بھی وہ کچھ سناؤ جو تم نے سنا ہے۔ تو بیٹے نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت سن کر کہنے لگے، یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، کیا اس کی ہر بات ایسے ہی ہوتی ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، ان کی باتیں اس سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہیں، اس لیے تو آپ کی پوری قوم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کیا آپ بیعت نہیں کریں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، میں اتنا بڑا اقدام اپنے معبود منات سے مشورہ کیے بغیر نہیں اٹھا سکتا، دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے کیا مشورہ دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، یہ ممکن نہیں کہ منات آپ سے کچھ کہے یا کوئی بات کہے، یہ تو لکڑی کا ایک بت ہے، نہ تو بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ یہ سننے کی۔ باپ غصے میں بولا، میں نے تجھ کو کہہ دیا ہے کہ جب تک اس سے مشورہ نہ کر لوں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ پھر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر منات کی طرف گئے۔ ان کا معمول تھا کہ جب بھی اپنے بت سے کوئی بات کرنا ہوتی تو اس کے پیچھے اوٹ میں ایک بڑھیا عورت کو کھڑا کر دیتے۔ اس سلسلے میں ان کا یہی خیال تھا کہ بڑھیا میرے ہر سوال کا جواب وہی دیتی ہے جو منات اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ منات کے سامنے ایک ٹانگ کے بل پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ ان کی ایک ٹانگ لنگڑی تھی۔ پہلے تو انہوں نے منات کی بہت تعریف کی، پھر یہ عرض پیش کی، اے منات، سب سے پہلے تو تجھے اس بات کا علم ہے کہ مبلغ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ جو یہاں وارد ہوئے ہیں، ان کا مقصد سوائے تیرے اور کسی کو کوئی نقصان پہنچانا نہیں۔ یہ یہاں صرف اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تیری عبادت سے روک سکے۔ مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ میں اس کے ہاتھ پر یوں ہی بیعت کر لوں، حالانکہ میں نے اس کی بہت عمدہ باتیں سنی ہیں۔ آج میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے، میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ بہت افسوس ہوا اور کہا، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں،
میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے یہ جانتے تھے کہ آپ کا منات کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے۔ یہ تعلق بھلا کیوں نہ ہو کہ ایک عرصے سے بت منات کی پوجا آپ کی رگوں میں بس گئی ہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ باپ کے دل میں منات کی قدر اور منزلت میں چندہ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن ان کی یہ کوشش تھی کہ منات کی عزت ان کے دل سے بالکل نکال دیں، تبھی وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور لے جا کر گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ چپکے سے گھر لوٹ آئے، کسی کو بھی اس واقعے کا علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جموح اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ بت تو وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے صد افسوس، ہمارے بت کو کس نے غائب کر دیا؟ اہل خانہ میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے غصے سے اپنے ارد گرد تلاش کرنا شروع کر دیا، تو اس گڑھے تک جا پہنچے جہاں لوگ گندگی پھینکتے تھے۔ دیکھا کہ بت اس میں سر کے بل گرا پڑا ہے۔ اس کو وہاں سے لیا اور صاف کیا اور خوشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا، اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر اس شخص کا مجھے آج علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے تو میں اس کو بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ جب کہ دوسری رات ہوئی تو بیٹے بت کو پھر اسی گڑھے میں پھینک گئے جہاں پہلے پھینکا تھا۔ باپ نے پھر صبح دیکھا کہ بت پھر غائب ہے، تو تلاش کے بعد پھر اسی گڑھے میں اس کو منہ کے بل گرا دیکھا۔ وہاں سے اس کو اٹھایا، دھویا اور پھر سے گھر لا کر رکھ دیا۔ تینوں بیٹے یہ منات کے ساتھ روزانہ یہی سلوک کرتے رہے۔ باپ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہوا۔ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اپنی تلوار منات کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا اے میرے منات، مجھے تو علم نہیں کہ تیرے ساتھ یہ کون کر رہا ہے، اگر تم میں ہمت ہو تو اس سے بدلہ لو، تلوار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ کہا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ جب ان کے تینوں بیٹوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا باپ سو گیا ہے تو وہ دبے پاؤں منات کے پاس آئے، اس کی گردن سے تلوار اتاری اور اسے چپکے سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے اور اس کی تلوار کو اتار دیا اور اس کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی رکھ دیا اور بنو سلمہ کے اس کنویں میں پھینک دیا جہاں گندا پانی جمع ہوتا تھا۔ باپ جب نیند سے بیدار ہوا اور دیکھا کہ منات پھر غائب ہے تو تلاش کرتا ہوا پھر کنویں تک پہنچا۔ اس میں دیکھا کہ وہ منہ کے بل پڑا ہوا ہے اور ایک مرا ہوا کتا بھی اس کے ساتھ ہے اور تلوار اس سے چھین لی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی اور اس دفعہ اس کو وہیں رہنے دیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو اور کتا ایک ساتھ کنویں میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، لیکن انہوں نے شرک کی حالت میں جو دن گزارے تھے ان پر ان کو دکھ اور رنج تھا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد غزوہ احد وقوع پذیر ہوا اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے تینوں بیٹے دشمن کے خلاف لڑنے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ وہ صبح شام بہادر شیروں کی مانند آ جا رہے ہیں اور جام شہادت نوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر خود بھی میدان کارزار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کا عزم کر لیا، لیکن بیٹوں نے اپنے باپ کو روکا کیونکہ عمر رسیدہ تھے اور ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے۔ بیٹوں نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معذور ہیں اور آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس ذمہ داری سے سبق دوش کر دیا ہے۔ باپ اپنے بیٹوں کی باتیں سن کر رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور شکوہ کیا کہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ شوق دیکھ کر ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ ان کو جہاد میں شامل ہونے دو، شاید اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب فرما دے۔ بیٹوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو خاموشی اختیار کر لی۔
جب جہاد کے لیے میدان میں نکلنے کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایسے الوداع کہا جیسے کبھی گھر واپس نہیں آئیں گے، پھر قبلہ رخ ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی، الہی مجھے شہادت نصیب کرنا اور مجھے ناکام بنا کر واپس اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹانا۔ پھر وہ میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ان کی قوم بنو سلمہ کے بہت سے افراد اس جنگ میں شامل ہوئے۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو مجاہدین اسلام مختلف دستوں میں اللہ کے رسول کے گرد بٹ گئے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ سب سے اگلے دستے میں ایک ٹانگ کے سہارے چلتے جا رہے ہیں اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا متلاشی ہوں، اور ان کے پیچھے ان کا بیٹا خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں۔ یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلسل دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں یکے بعد دیگرے میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی طرف تشریف لے گئے تاکہ ان کی تدفین کا بندوبست کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، شہداء اسلام کو خون اور زخموں کی حالت میں ہی رہنے دو، روز قیامت اللہ کے حضور میں ان کی شہادت کی گواہی دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ یہ دونوں آپس میں محض ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے منور کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوریز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔